ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس وقال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الراشدون وقال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المهتدون وقال الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز دوستو، اس وقت ہم اور آپ جس زمانے پر سے گزر رہے ہیں وہ زمانہ انتہائی پرفتن زمانہ ہے. اس میں 3 طرح کے فتنے عروج پر ہیں. ایک فتنہ حالات کے اعتبار سے، دوسرا فتنہ اعمال کے اعتبار سے، تیسرا فتنہ عقائد کے اعتبار سے. حالات کے اعتبار سے جس کسی سے پوچھئے آزمائش میں مبتلا ہے. فتنہ کے معنی آزمائش. آزمائش میں کون بندہ مبتلا نہیں ہے؟ اگر آپ تلاش کریں گے ایک بھی نہیں ملے گا. دنیا میں ہو اور آزمائش میں نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ملے گا. ہر ایک کسی نہ کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہے، چاہے وہ آزمائش چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، قابل برداشت ہوں یا ناقابل برداشت ہوں، اپنوں سے ہوں یا پرائیوں سے ہوں. بہرحال آزمائش ہر ایک پر ہے. یہ ہے حالات کی آزمائش. دوسرے اعمال پر آزمائش.
اعمال عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کے لیے بہت ساری رکاوٹیں، نماز میں رکاوٹیں، ذکر میں رکاوٹیں، تلاوت میں رکاوٹیں، جو بھی عمل آپ کرنا چاہیں ان تمام اعمال میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جس کسی اعتبار سے رکاوٹیں کیوں نہ ہو، لیکن وہ رکاوٹیں ایسے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی بعض مرتبہ اعمال کرنے میں خوف محسوس کرتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے، سستی محسوس کرتا ہے، کاہلی محسوس کرتا ہے، عجیب طریقے سے وہ پریشانی محسوس کرتا ہے اعمال کرنے میں۔ تیسرا جو اس وقت آپ حضرات کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے فتنہ، عقیدے کا فتنہ علمی فتنہ کہلایا جاتا ہے، علمی فتنہ۔ یہ توجہ سے آپ میری بات سمجھنا، علمی فتنہ وہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، ایک خوبصورت گلدستے میں آپ کو ایک گفٹ پیش کیا جائے گا، پھولوں کا ایک مجموعہ ہے، پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، اس میں پیش کیا جائے گا، اور اس میں زہریلا سانپ ہوگا، زہریلا سانپ۔ اس وقت پوری دنیا میں فتنہ یہ فیلڈ میں نہیں ہے، پہلے زمانے میں فتنہ فیلڈ میں ہوتا تھا، جا کر لوگ دفتر توڑ دیا کرتے، جیسے ڈیکن ہیرالڈ کا فتنہ ہوا، سب جانتے ہیں پرانے لوگوں نے کیا کیا، جا کر ڈیکن ہیرالڈ کا جو آفس ہے جہاں پر چھپائی ہوتی ہے، جہاں پر پبلش ہوتی ہے، اسی کو جا کر توڑ دیا، تہس نہس کر دیا۔ اب آپ کو فتنے کے اڈے نہیں ملیں گے، فتنہ ہوگا امریکہ میں، لیکن امریکہ کا فتنہ آپ تک پہنچ چکا ہے موبائل کے ذریعے سے۔ فتنہ کہاں کا؟ امریکہ کا۔ فتنہ کہاں کا؟ آسٹریلیا کا۔ فتنہ کہاں کا؟ نیوزی لینڈ کا۔ فتنہ کہاں کا؟ فلاں جگہ کا، فلاں ملک کا، یہاں کا نہیں، کہیں کا فتنہ، دنیا کے کسی بھی کونے میں، لیکن آپ تک وہ فتنہ پہنچ جاتا ہے موبائل کے ذریعے سے۔ نہ آپ اس فتنے کو جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل شارٹس کا زمانہ ہے، شارٹس ایسا گھمایا، جو سنائی دے رہا ہے سن رہے ہیں، جو دکھائی دے رہا ہے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو بول رہا ہے وہ کون بول رہا ہے، جو سنا رہا ہے وہ کون سنا رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے وہ کون سمجھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے وہ کون بتا رہا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں ان کا پیش کرنے کا ڈھنگ، ان کا پیش کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوگا کہ ہم اس کے فین بن جائیں گے، لائکر بن جائیں گے، سبسکرائبر بن جائیں گے۔ ہم سوچیں گے، ہم سمجھیں گے، اور ایک ویڈیو ان کا سنو، اور ایک ویڈیو ان کا سنو، اور ایک ویڈیو ان کا سنو۔ آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کسی عالم دین سے، مولانا میں ان کو سن رہا ہوں، کیا میں سن سکتا ہوں؟ بعد میں آپ کو پتا چلا، ارے بھائی جن کو آپ سن رہے تھے وہ انسان صحیح انسان نہیں ہے، وہ گمراہ انسان ہے، وہ گمراہ ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اور آپ اس سلسلے میں تحقیق کیے بغیر آپ نے سننا شروع کر دیا، پوچھا بھی نہیں کون ہے یہ۔ آج کل پوچھتے نہیں یہ کون ہے، کیا ہم ان کو سن سکتے ہیں، کیا ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، کیا ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ جس کا نتیجہ کیا ہوا، خود ہم نے موبائل میں جو نظر آ رہا ہے وہ سب دیکھنا شروع کر دیے، سننا شروع کر دیے، نتیجتاً ہمارا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمارے اعمال بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارا نظریہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا خیال بگڑتا جا رہا ہے۔
ہمارا سوچ بگڑتا جا رہا ہے. ہم ڈبیٹ سنتے ہیں دو آدمیوں کے دونوں غلط. ایسا نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح، ایسا نہیں، دونوں غلط. اور ہمارا دماغ خراب ہو گیا سن کر. ارے بھائی انہوں دیکھے تو ایسا بول رہی، انہوں دیکھے تو ویسا بول رہی، انہوں دیکھے تو ایسا بول رہی، انہوں دیکھے تو ویسا بول رہی. جب ہم نے سنا کسی عالم دین سے جا کر نہیں پوچھا حضرت انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، صحیح کیا ہے، پوچھا ہی نہیں. نتیجہ کنفیوژن. چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان جن کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. افسوس کے ساتھ میں یہ عنوان آج میں آپ کے سامنے اس لیے بول رہا ہوں، افسوس کے ساتھ چند سالوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے، ارے بھئی بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی آپ یہ کیوں ہوئے، وہ کیوں ہوئے، آپ کیوں بدل گئے؟ نہیں، یوٹیوب میں سنیا میں ان کا بیان ان کا بیان. یوٹیوب میں کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم. ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں آزاد ہے، جو چاہے سن سکتا ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے. میں تھوڑی جا کر بریک لگا سکتا ہوں، میں تھوڑی جا کر آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن دیکھو میرے عزیز بھائی ایک بات سنو، میں آپ کو یہ بات کھلم کھلا بتانا چاہ رہا ہوں. ایک آدمی کوئی ڈرامہ دیکھا، ڈرامہ وغیرہ دیکھنا اتنا زیادہ انسان کے دماغوں کو خراب نہیں کرتا. ڈرامہ کیا دیکھا؟ ایک کہانی ہے، ایک کہانی اس نے دیکھا، ایک سٹوری اس نے سنا، ایک سٹوری اس نے دیکھا. یہ اتنا زیادہ انسان کا دماغ خراب نہیں کرتا جتنا غلط انسان کا بیان سننے سے دماغ خراب ہوتا ہے. اب ڈرامہ دیکھ کر خراب نہیں ہوتے، کیا زیادہ زیادہ کیا ہوں گے؟ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا. آنکھوں میں آپ نے دیکھ کر بس تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے لیا، لیکن آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا اس سے. توجہ سے میری بات سمجھو، آپ کا عقیدہ اس سے خراب نہیں ہوگا، لیکن غلط انسان کا بیان آپ نے سنا، عقیدہ خراب ہو گیا، آپ کا عقیدہ بدل گیا، آپ کا خیال بدل گیا، آپ کا سوچ بدل گیا. کیوں بدلا؟ کیوں بدلا؟ آپ کا سوچ جو بدلا وہ کیوں بدلا؟ اس لیے کہ غلط انسان سے آپ لیسن لے رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں. اس نے آپ کو قرآن پاک کا واقعہ غلط سنا دیا اور آپ اسے دیکھو. ڈرامہ کوئی انسان دین سمجھ کر نہیں دیکھتا، یہ جانتا ہے یہ بے دینی ہے. توجہ سے میری بات سمجھو، یہ بے دینی ہے، بے دینی کو بے دین سمجھ کر دیکھ رہا ہے، لیکن بیان کو دین سمجھ کر سن رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بے دین کو بے دین سمجھ کر سننے والا گمراہ نہیں ہوتا، لیکن دین کو بے دینی کو دین سمجھ کر کوئی سن رہا ہے گمراہ ہو جائے گا. جو بول رہا ہے وہ بے دینی ہے، لیکن سننے والا کیا سمجھ کر سن رہا؟ دین سمجھ کر، کہ میں دین سن رہا ہوں، دین پڑھ رہا ہوں، دین سمجھ رہا ہوں، دین سیکھ رہا ہوں. حالانکہ بولنے والا خود بے دین، بولنے والا بددین، بولنے والا زندیق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، دیکھو بھائی ایک بات سنو، میں آپ کے سامنے واضح طریقے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. آپ نے واضح طریقے سے فرمایا جس طرح بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے ہوئے، میری امت یعنی امت مسلمہ میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے. 70 پر 3 فرقے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کے سب گمراہ ہیں، غلط راستے پر ہیں، سوائے ایک کے. توجہ سے بات کو سمجھو،
حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک جماعت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. یہ بات یاد رکھو، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اصحابی میرے صحابہ، جس پر میں عمل کر رہا ہوں، جو طریقہ میں نے بتایا، جو باتیں میں نے سنایا، جو عمل کرتے ہوئے کر کے میں نے آپ حضرات کو دکھایا، اور صحابہ نے جو کیا، جو کہا، جس کو کرتے ہوئے دیکھ کر صحابہ خاموش ہو گئے. صحابہ دیکھو بار بار صحابہ کہہ رہا ہوں میں، جو بھی حضور کے صحبت یافتہ لوگوں نے کیا وہ سب حق ہے، ملت ہے، وہ سب دین ہے، وہ سب شریعت ہے، وہ سب میرا طریقہ ہے، طریقے نجات ہے. اب جو کام ہم کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تراویح، ایک مثال دے رہا ہوں، تراویح ہم دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا صحابہ نے پڑھا. تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا، صحابہ نے پڑھا، ہاں پڑھا. کب پڑھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں پڑھا. کتنے لوگوں نے پڑھا؟ جم غفیر نے پڑھا. تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کتنی رکعت پڑھے؟ 20 رکعت پڑھے. کس کے سامنے پڑھے؟ کس کے پیچھے پڑھے؟ حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے پڑھے. کس کے زمانے میں پڑھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پڑھے. کتنے لوگوں نے پڑھا؟ مسجد بھر کے پڑھے. کسی نے انکار کیا؟ انکار نہیں کیا. تو یہ سنت ہے. ما انا علیہ و اصحابی. ہر طریقے میں ہم دیکھیں گے حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، صحابہ نے. صحابہ 1 2 3 4 کا نام نہیں ہے. صحابہ ایک بڑی جماعت کا نام، 1,24,000 کا نام ہے. ایک کسوٹی دے رہا ہوں میں آپ کو، اہل حق کو سمجھنے کے لیے، اہل حق کو جاننے کے لیے. اہل حق، ہم اہل سنت والجماعت کہلائے جاتے ہیں. ہم کون کہلائے جاتے ہیں؟ ارے بولو بھئی، کون کہلائے جاتے ہیں؟ اہل سنت. کیا مطلب اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنے والے، والجماعت صحابہ کی جماعت نے جو کیا وہ کرنے والے. اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. ارے بولو بھئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اہل سنت. پہلے سمجھو اس کو، اہل سنت والجماعت. خالی مسجد میں لکھ دینے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا. اہل سنت والجماعت سمجھو کس کو کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کو اگر نہیں سمجھو گے، اہل سنت والجماعت میں نہیں رہو گے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اس کو جو 2 کام کرتے ہیں. جو حضور نے کیا وہ کرتے ہیں، جو حضور نے کہا وہ کرتے ہیں، جو حضور نے کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے وہ کرتے ہیں. اور صحابہ نے کیا وہ کرتے ہیں، صحابہ نے کہا وہ کرتے ہیں. صحابہ نے کرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی وہ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں 3 طرح کی جماعت. ایک صحابہ کی جماعت، صحابہ کے تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت، پھر ان کے تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت. حضرت شیخ محدث دہلوی عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے 3 لوگوں کو اس میں شامل کیا. ایک صحابہ، تابعین، تبع تابعین. ان تینوں کو انہوں نے کہا یہ اہل سنت والجماعت، یہ جماعت کہلائے جاتے ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت قرار دیا. اب ہم کیا دیکھیں گے؟ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا. اگر تینوں میں سے کوئی جماعت کی ہو اسے کہتے ہیں جماعت نے کی، جماعت نے فیصلہ کیا، جماعت نے طے کیا، جماعت نے اجازت دی. جماعت کا تو ہم لوگ مسجد کی جماعت سمجھ جاتی ہے. جماعت والے فیصلہ کرے بھئی، ہمارے ہاں جماعت والے فیصلہ کرتے کس کی جماعت؟ مسجد کی جماعت. مسجد کی جماعت یا تبلیغی جماعت؟
ارے یہ جماعت سے مراد نہ مسجد کی نہ تبلیغی، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، یہ 3 جماعتوں کو جماعت کہتے ہیں۔ یہ جماعت سے مراد وہ جماعت نہیں، جماعت آئی ہوئی ہے، آپ سب جماعت والوں کا کیا فیصلہ، بھائی وہ جماعت نہیں۔ جماعت جو آ رہی ہے وہ تو جماعت لغوی جماعت ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں اہل سنت والجماعت میں جو جماعت کہا جاتا ہے وہ جماعت سے مراد 3 جماعتیں ہیں، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی۔ یہ سبق سمجھو اچھی طرح۔ کیوں بول رہا ہوں میں یہ بات؟ آج کل کچھ ایسے پاگل مقررین ویڈیو میں آ رہے ہیں، پاگل، لوز، نمائش میں جا کر ایڈمٹ کرنے کے بجائے ان کو کھلا چھوڑ دیے اسٹیج پر، پاگلاں بکے جیسا بکتے رہتے ہیں۔ اب ان پاگلوں کو کیا کہنا؟ جن کو لگام نہیں، ان کو لگام نہیں ہے، بے لگام گھوڑے جدھر چاہے ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ بے لگام گھوڑا 2 گھوڑے کو بولتی ہے، ایک لگامش نہیں، اسے بولتے ہیں بے لگام گھوڑا۔ دوسرا لگام ہے، لگام کی رسی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ارے بات سمجھے نہیں؟ وہ تو دونوں کو بے لگام بولیں گے۔ ایک لگامش نہیں، منہ میں لگام نہیں، اسے بھی بے لگام بولتے ہیں۔ نمبر 2 لگام ہے لیکن لگام کی رسی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رائٹ لیفٹ کسی کے ہاتھ میں رہے گا تو رائٹ میں جائے گا، لیفٹ میں جائے گا، یوں گھسی تو یوں جائے گا، یوں گھسی تو یوں جائے گا، کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں، جدھر چاہے ادھر بھاگے گا۔ اسی طرح بے لگام مقررین، ان کا بڑا کوئی نہیں۔ نمبر 2 کسی کو بڑا مانتے ہی نہیں، میں ایک بڑا، تو وہ لوگ کریں گے کیا؟ وہ لوگ اپنی بات ہی کو بولتے رہیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا، صحابہ خاموش رہے، تبع تابعین خاموش رہے، تبع تابعین خاموش رہے۔ یہ 9 چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ میں جو بول رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں، ارے تیری ایسی کی تیسی، تیری سمجھ نہیں ہے جب تک کہ وہ سمجھ صحابہ کی سمجھ سے نہ جڑے۔ تیرا جذبہ کوئی جذبہ نہیں جب تک کہ وہ جذبہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے جذبے سے نہ جڑے۔ تیرا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں جب تک کہ وہ فیصلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فیصلے سے نہ جڑے۔ تیری بات کوئی بات نہیں، تیری تشریح کوئی تشریح نہیں، تیری وضاحت کوئی وضاحت نہیں جب تک کہ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے نہ جڑے۔ تو جو بول رہا ہے اس کے بارے میں صحابہ کیا بولے؟ تو جو بول رہا ہے اس کے بارے میں تابعین کیا بولے؟ تو جو بول رہا ہے اس کے بارے میں تبع تابعین کیا بولے؟ جن کا زمانہ حضور کے زمانے کے ساتھ جڑ رہا ہے سب سے زیادہ، انہوں کیا بولے وہ سنیں گے، تمہیں کیا بول رہی وہ نہیں۔ اسی طرح آج میڈیا میں کوئی آ کر مولوی سب مسٹر بن گئے، مسٹر سلمان ندوی مسٹر بن گئے، مولوی نہیں مسٹر۔ بھئی مولوی کی طرح بات نہیں کر رہے، مسٹر کی طرح بات کر رہے ہیں۔ کوئی جیسے مسٹر کوئی مرزا انجینئر آ گیا مسٹر، اب مسٹر کوئی دوسرا انسان آ گیا غامدی کی طرح مسٹر ہو گیا، تو بہت سارے مسٹرز ہوتے، مسٹر انہوں مس بھی کرتے ہی ٹر کر کو دین کو پھاڑ بھی ڈالتے۔ مس کرنا ٹر کر کو پھاڑ ڈالنا، مس کرنا ٹر بول کو پھاڑ ڈالنا، مس کرنا ٹر بول کو پھاڑ ڈالنا، یہ سب مس کرو ٹر پھاڑو، مس کرو ٹر پھاڑو، اب دین پھٹ کر چندیاں ہو گیا۔ یہ مسٹر ہیں، ایسے مسٹروں کی بات مت سنو۔
ورنہ آج جس شکل میں تم ہو تصویر لے کر رکھ لینا، جن عادتوں کے تم عادی ہو اپنے ایک کاپی میں لکھ کر رکھ لینا، جن چیزوں کا تم خیال رکھتے ہو یہ ایک سوچ کو تم کسی جگہ پر محفوظ رکھنا، آئندہ چل کر ان کا بیان سنتے سنتے تم کسی کام کے نہیں رہو گے، تم کسی جگہ کے نہیں رہو گے۔ اس لیے کہتا ہوں جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ میرا تیرا فیصلہ نہیں ہے، قرآن پاک کا ہمیشہ کا فیصلہ، والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کے انعامات کو دیکھ کر راضی ہو جائیں گے۔ ہماری قربانیوں کا اللہ نے بہترین بدلہ دیا، لیکن اگر کوئی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بولنے کی تو ہمت نہیں ہے، جو بھی بولے گا جوتا کھائے گا، وہ تو سب کو معلوم، حضور کے بارے میں تو نہیں بول سکتے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی ڈیکن ہیرالڈ کی، اور بعض لوگ حضور کے بارے میں بولتے ہیں، جیسے گوہر شاہی ہے، یونس گوہر، وہ حرام خور حضور کے بارے میں بھی بولتے رہتا ہے۔ اب حرام کھاتے کھاتے بعض لوگوں کو اس طریقے سے عادت پڑ جاتی ہے حرام بولنے کی، جو حرام کھاتا ہے تو حرام بولتا ہے، تو نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کرے گا، قرآن کی شان میں گستاخی کرے گا، سنتوں کی شان میں گستاخی کرے گا، نماز کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرے گا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کی الہیت، وہ بھی اس کی بھی ایک پیریڈ ہے، اللہ کی الہیت کی ایک پیریڈ ہے، وہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد ریاض کی حکومت شروع ہوگی، یعنی اس کے پیر کو لا الہ الا ریاض کلمہ پڑھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، اس طرح لوگ ہمت جرأت کرتے ہیں، اور کر کر یہاں نہیں رہتے، یہاں ہندوستان میں رہے، یشونت پور میں رہے تو چھوٹ نہیں جاؤ سے لندن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یوٹیوب میں گھس کو تو مار نہیں سکتے آپ، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اس کی تصویر لگا کر چپل لٹکا دیں گے اس کے گلے میں، اس کی تصویر لگا کر اس کے گوبر ڈال دیں گے اس کے صورت پر، اس کی تصویر لگا کر چپل لے کو 2-3 مارا مار ڈالتے، اپنا غصہ دکھا ڈالتی، یا نیچے ڈال کو کھدل ڈالتی، چنیاں کر ڈالتی، جو بھی کرنا وہ فوٹو کچھ کرنا، اس کے علاوہ اسے تو نہیں کروں، تو وہاں ہے ہر ایک کا اڈا وہ لندن، وہاں جا کر سب لوگ، جیسے قادیانی بھی وہیں جا کر اپنا اڈا بنائے۔ آج بھی آپ چلے جائیے قادیانیوں کے یہاں جمعے کے دن، ان کے یہاں پورے ورلڈ میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، ان کا خطیب وہاں لندن میں ہے، لندن میں خطبہ دے گا، یہاں پر سب اسکرین میں دیکھیں گے خطبہ، اور اسکرین میں جو خطبہ دیکھ رہے ہیں وہی سب کا خطبہ، اور وہ جو نماز پڑھائے گا وہی سب کی نماز، ان کا امام نہیں ہوتا، ان کا اسکرین ہوتا ہے، اسکرین، پورا ورلڈ کا ایک ہی امام اسکرین ہوگا۔ کئی لوگ انجانے میں وہاں جا کر ٹینک گارڈن کے پاس ولسن گارڈن، وہاں جا کر لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کا جمعے کا امام پورا ورلڈ میں ایک، وہ لندن میں پڑھائے گا، اس کا ریلے یہاں ہوگا، پورے مصلی مسجد میں جمع ہو جائیں گے ان کے عبادت خانے میں، اور سب لوگ وہ لندن میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے یہ بنگلور میں۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی امام ہوگا، جیسے امام مہدی پوری دنیا کے ایک امام، وہ کہتے ہیں اسی طرح ہمارا بھی پوری دنیا میں ایک ہی امام، ہمارے ہر مسجد کا امام الگ الگ نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ہمارا ایک ہی امام ہوگا، ایک تو جماعت ہو۔ اس طرح کے بعض لوگ آپ کو بڑے میٹھے، آج کل شیعہ
سب سے زیادہ میڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں. میک اپ کر لے کر لڑکیاں بیان کریں گی، لڑکے بیان کریں گے، امام بیان کریں گے، بہترین اشعار پڑھیں گے. حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، خصوصاً اب محرم کا زمانہ چل رہا ہے، خوب ان کے ویڈیوز پر ہمارے نوجوان سب سٹیٹس میں ان کے ویڈیو رکھے ہیں، ان کے بیانات رکھے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کون ہے یہ، کون ہے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اٹھا کر دیکھ لو پوری تاریخ. یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، کوئی اور نہیں. ان سے پوچھو، ارے بھائی وہ جو یزید کے ساتھ جو جماعت تھی وہ جماعت کون سی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں؟ انہی کے آبا و اجداد تھے. اور یزید کو ان کو پوچھو، بھئی یزید کے دعوت دے کر بلائے سو کون؟ انہوں. حضرت کو آئیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے بول کر بولے سو کون؟ انہوں. ان کو بلا کر ان کو چھوڑ کر بھاگے سو کون؟ انہوں. اور ان کو پھنسائے سو کون؟ انہوں. عین وقت میں ساتھ دیے بغیر جو لوگ دور ہو گئے انہوں کون؟ وہ وہی لوگ ہیں. وہ نہیں بتائیں گے کہ ہم ہیں. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ویڈیو میں سنیں گے، سن کر ایک نوجوان، دو نوجوان، تین نوجوان ان کے ہو گئے. ان کی مسجدوں کو جانے لگے، ان کی نمازیں پڑھنے لگے، ان کی بات کرنے لگے. اور ایک نے آ کر یہ کہا، میں نے سنا سب سے بڑی خیانت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ صدیق اکبر اور عمر فاروق نے کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، ارے بھئی لے آؤ، خط لکھ دیتا ہوں، میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی کا نام لکھنا چاہ رہے تھے، حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح وہ لوگ حضرت شیخین صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں. رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ نے فرمایا، ایک مرتبہ کشمیر جاتے ہوئے بس خراب ہو گئی. رات کا وقت تھا، ہم قیام کرنے کے لیے کسی نہ کسی گھر میں سب لوگ چلے گئے، میں بھی چلا گیا. اتفاق سے میں جس گھر میں گیا اور وہاں جاتے مجھے استنجے کا تقاضا، میں استنجا خانہ پوچھا، بھئی استنجا خانہ کہاں ہے؟ کہاں بولا جگہ پر ہے. میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا ایک سٹیپ پہ بیت الخلاء میں، ایک سٹیپ پر حضرت ابو بکر، دوسرے سٹیپ پر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے. اتنی نفرت. میں خود 2004 میں ایران گیا، 4 مہینے رہا وہاں. جاتے ہی پہلا جو اشارہ ہمیں دیا گیا وہ یہ، آپ لوگ پورے ایران میں نہ ابو بکر نہ عمر، ان دونوں کا نام آپ نہیں لے سکتے، بس آپ اشارے سے خلیفہ اول خلیفہ ثانی ایسا بولو، بس نام مت لو. تو میں اس کا اب وہ بیچارہ نعوذ باللہ جو ڈی جے ہلی مسجد طٰہٰ کے قریب رہنے والا نوجوان، جو نوجوان ہمارا نوجوان، اچھا خدمت گزار، بہترین عادتوں والا، بہترین تمام دین کے کاموں میں حصہ لینے والا اور بڑے جوش سے کام کرنے والا، آج وہ نعوذ باللہ حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے والا بن گیا. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کو برا بولے اور وہ اہل سنت والجماعت میں رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لکھ کر رکھ لو، صحابہ کو برا بولے اور وہ اہل سنت والجماعت میں رہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. اہل سنت والجماعت سے ایگزٹ گیٹ کیا ہے؟ کہا نمبر 1 نبی علیہ السلام کی توہین، نعوذ باللہ من ذالک.
قرآن پاک کی توہین، اللہ کی توہین، صفات الہیہ کی توہین اور صفات انبیاء کی توہین، انبیاء کی توہین، یہ تمام توہینیں وہ ہیں جو ایگزٹ گیٹ ہیں، اسلام سے نکلنے والے گیٹ ہیں، جس کے ذریعے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا گیٹ کون سا ہے جس کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے؟ وہ ہے صحابہ کی توہین کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کسنا، صحابہ پر الزام لگانا اور صحابہ پر خیانت کا الزام لگانا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم رجلا یسب علی اصحابی قولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کسی انسان کو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کہہ دو اس کے منہ پر اللہ کی لعنت ہو تیرے تجھ پر، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھائے فوراً کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اور ہم لوگ صحابہ، میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، حدیث کی سند ہے، سنو پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، سند کیا، یہ سند ضعیف، یہ سند قوی، ٹھیک ہے، حدیث کی سند ہے۔ قرآن کی سند کہاں ہے؟ قرآن کی سند ہے کیا جی؟ ہے قرآن کی سند؟ کوئی بتا دے میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ کیا آپ کے پاس ہے قرآن پاک کی سند؟ قرآن کو بغیر سند کے کیوں سندیں دی جاتی ہیں؟ ہر مدرسے میں سند، جس طرح حدیث کی سند ہمارے استاد، استاد کے استاد، استاد کے استاد، استاد کے استاد سے سیدھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک لے جا کر پھر وہاں سے متصل کر دیا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس طرح کی سند جو حدیث کی بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کی کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ علماء نے فرمایا قرآن روز اول سے ایک بڑی جماعت، پوری امت نے نقل کیا ہے۔ قرآن افراد نقل نہیں کی حدیث کی طرح، سنو، قرآن افراد نقل نہیں کی حدیث کی طرح، قرآن جماعتوں نے نقل کی ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ یعنی پوری جماعت، صحابہ کی پوری جماعت قرآن کے راوی، تابعین کی پوری جماعت قرآن پاک کے راوی، تبع تابعین کی پوری جماعت قرآن پاک کے راوی۔ اس کے ایک دو افراد نہیں، پوری جماعت۔ آج بھی قرآن پاک کے راوی کون؟ پوری جماعت، افراد نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس جماعت پر قرآن پاک کا پہلا ٹھیکہ ہے وہ کون؟ صحابہ، جن پر ہم نے اعتماد فرما کر قرآن حاصل کیا۔ اس صحابہ کو نعوذ باللہ کوئی برا بھلا کہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کاتب وحی ہیں، جنہوں نے ایک بڑی آیتوں کا ذخیرہ، ایک بڑا ذخیرہ انہوں نے محفوظ فرما کر امت کے حوالے کیا، ان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے۔ عام صحابی کے بارے میں برا بھلا کہنا جب منع ہے، اتنے بڑے اولو العزم کے بارے میں برا بھلا کہنا، اس پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے، اتنا کہیں گے لعنت اللہ علیک، لعنت اللہ علیک، لعنت اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، او مسٹر اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، او مسٹر اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، او مسٹر اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ ہم صرف اتنا کہیں گے، دیگر کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ہم وہ کہیں گے جس کو کہنے کا حکم حضور علیہ السلام نے دیا۔ کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری باتیں نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علیک۔ جو بھی صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھائے گا، اس کے بارے میں ہمارا جو جملہ ہوگا وہ یہ جملہ ہوگا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو۔ بس یہ کہہ کر ہم دور ہو جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو اللہ محفوظ رکھے، اہل سنت والجماعت کو اللہ ہمت دے، حوصلہ دے، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ہم سب کو جمنے کی، جڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو سنت کی بھی عظمت کرتی ہے اور صحابہ کی جماعت کی بھی عظمت کرتی ہے، اور ہم صحابہ کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی صحابہ کے سلسلے میں، جب جیسے 1,24,000 انبیاء کی توہین، کیا بھئی ہم برداشت کریں گے؟
ارے بولو برداشت کریں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی 1,24,000 انبیاء کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے، زبان درازی کرے، جیسے ہم اس کا منہ توڑ جواب اور اس کی زندگی میں عبرتناک سزا جس طریقے سے انبیاء کی توہین پر ہم دیتے ہیں، اسی طرح 1,24,000 صحابہ کے بارے میں اگر کوئی برا بھلا کہے گا اس کے بارے میں بھی ہم اسی طرح کی کارروائی کریں گے۔ اللہ ہم میں سے یہ کو جمنے جڑنے اور اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔